یہ ہے وقت میڈیا۔ تاریخی شہر مراد آباد کے تاریخی تعلیمی ادارے ہیوڈ مسلم انٹر کالج کے تاریخی مسٹن ہال میں ایک اہم پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشہور و معروف صحافی، ادیب اور محقق جناب معصوم مراد آبادی کی دستاویزی کتاب تاریخ مراد آباد کا اجرا عمل میں آیا، جس کی صدارت پروفیسر حسن احمد نظامی نے کی اور پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے۔ مہمان خصوصی و ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر سید طفیل حسن نے مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شرکت فرمائی۔ اس تقریب کا اہتمام مراد آباد کی ایک تعلیمی تنظیم مراد آباد ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے کیا تھا، جس کے صدر اور کنوینر ڈاکٹر راحت زماں خان نے سبھی معزز مہمانوں اور معاونین کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ تو میں قبل اس کے کہ کتاب کی رونمائی ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ صاحب کتاب 40 برس میں انہوں نے کیا کیا، کہاں کہاں کی خاک چھانی، کون کون سی گلیوں میں وہ گھومے اور پھرے، اور کس طریقے سے جا کر انہوں نے یہ عطر کشید کر کے آج ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو صاحب کتاب جناب معصوم مراد آبادی سے میں یہ گزارش کروں گا، اور میڈیا کے ساتھیوں سے بھی یہ تھوڑی سی مہلت چاہوں گا کہ ان کی گفتگو ہو جائے، پہلے صاحب کتاب پھر اس کی کتاب، تو بہت اچھا رہے گا۔ تو میں اس شعر کے ساتھ بلانا چاہتا ہوں معصوم صاحب کو، جو بہت اچھے صحافی بھی ہیں، بہت اچھے محقق بھی ہیں، بہت اچھے ادیب بھی ہیں، اور بہت اچھے انسان بھی ہیں، کہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ یہ تو علامہ اقبال نے کہا تھا، اور اگر بات کریں ہم اپنے برادر محترم منصور عثمانی صاحب کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جیسی کسی کی اڑان تھوڑی ہے، ہمارے جیسی کسی کی اڑان تھوڑی ہے، اور جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے جناب معصوم مراد آبادی کا۔ آج کی اس بزم کے صدر اور میرے استاد ڈاکٹر حسن احمد نظامی صاحب، مہمان خصوصی پروفیسر اختر الواسع صاحب، ممبر پارلیمنٹ جناب ایس ٹی حسن صاحب، جناب میرے دوست ڈاکٹر مولانا یاسین علی عثمانی صاحب، ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی صاحب، میرے بھائی منصور عثمانی صاحب، اور میرے عزیز سید محمد ہاشم صاحب، اور تمام خواتین و حضرات، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اس طرح نوازا ہے اور اس پروگرام کو اتنا کامیاب بنایا ہے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ مراد آباد میں کوئی پروگرام اتنا کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن میری کوشش تھی کہ یہ کتاب جو میری تقریباً پوری زندگی کا نچوڑ ہے، اس کی رونمائی مراد آباد کے لوگوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ اور میں نے ان تمام لوگوں کو، چاہے مرزا ارشد بیگ صاحب ہوں، چاہے ہاشم صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر آصف ہوں، چاہے راحت زماں صاحب ہوں، زاہد پرویز صاحب ہوں، فہیم صاحب ہوں، اور شمسی صاحب ہوں، تمام لوگوں نے جتنی محنت اس میں کی ہے، میں آپ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، الفاظ انسان کے محسوسات کو بیان کرنے کا، کہا یہ جاتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ انسانی محسوسات کو بیان کرنے کا سب سے ناقص وسیلہ ہے، لیکن ہمارے پاس یہ الفاظ ہی تو ہیں جس کے ذریعے ہم اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب ایک خواب تھا میرا۔ بہت لوگ مراد آبادی ہونے کے ناطے مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ مراد آباد کی کوئی ہسٹری ہے کہیں پر، تو میں نے بہت کتابیں دیکھی جو چھپی ہیں، بھائی آصف صاحب نے ان کے تذکرے بھی کیے، لیکن ہر کتاب کو پڑھ کے ایک تشنگی کا احساس ہوتا تھا۔ تو مجھے شوق صاحب کا ایک مضمون میرے ہاتھ لگا سن 1985 میں، 3 قسطوں میں العلم کراچی میں وہ مضمون چھپا تھا۔ اس مضمون کو پڑھ کر کے میں بے چین ہو گیا، اور ظاہر ہے میں اس وقت طالب علم تھا،
کہ یہ کیسا عظیم الشان شہر تھا, کیسے عظیم لوگ یہاں پیدا ہوئے, کیا اس کی ثقافت تھی, کیا کلچر تھا, کیا اس کی روایتیں تھیں. آج تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا جی چاہا کہ یہ جو لائبریری میں پڑھی ہوئی چیزیں ہیں ان کو آج کے دور کے لوگوں کے سامنے لانا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اپنی تاریخ اور تہذیب سے نابلد رہیں گے تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے پیچھے, ہمارے پس منظر میں, ہماری تاریخ میں کیا کچھ گزر چکا ہے. تو یہ ایک کوشش میں نے شروع کی تھی اور لگ بھگ 40 برس پہلے شروع کی تھی. ادھر لاک ڈاؤن میں جب میں قید ہو گیا گھر کے اندر تو میں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ کمپوزنگ سیکھی. کمپوزنگ سیکھنے کے بعد میں نے اپنی فائلوں کو کھنگالنا شروع کیا. تو سب سے موٹی فائل اس میں مراد آباد کی تھی. اتنا مواد اکٹھا ہو چکا تھا, اتنا مٹیریل تھا میرے پاس کہ ایسی 2-3 کتابیں اور چھپ سکتی تھی. پھر میرے سامنے یہ مرحلہ تھا کہ کس کو رکھا جائے, کس کو ریجیکٹ کیا جائے. بہرحال یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, لیکن ایک ایڈیٹر کے طور پہ چونکہ میں نے اپنی زندگی گزاری ہے اس مرحلے کو بھی میں نے آسان کیا. اس کتاب میں آپ مراد آباد کے بارے میں جو سوچیں گے اس کو کھولے بغیر وہ آپ کو اس میں مل جائے گا. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے, زندگی کا, مراد آباد کی تاریخ کا, تہذیب کا, تمدن کا, ثقافت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اس میں آپ کو کتاب میں نہیں ملے گا. یہ میرا ایک مشن تھا جسے میں نے پورا کیا ہے. باقی کام آپ لوگوں کا ہے, میں اپنا کام کر چکا ہوں. میں شکر گزار ہوں, بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا جو صرف ایک فون پر انہوں نے لبیک کہا. اور اس پروگرام میں آڈینس کے طور پر لوگ شریک ہونے کے لیے, کئی لوگ اور بھی آنا چاہتے تھے, میں نے انہیں منع کیا. میرے دوست ڈاکٹر ظہیر احمد خان بلند شہر سے تشریف لائے, جناب مصباح احمد صدیقی صاحب تشریف لائے امروہہ سے, اور تمام لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام لوگوں کو تہنیت پیش کرتا ہوں. یہ دراصل کتاب آج کے بعد میری نہیں آپ کی ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب معصوم مراد آبادی, آپ نے یہ کتاب وقف کر دی مراد آباد کے عوام کے نام. بہت بہت شکریہ. اور اس میں آپ بھی شامل ہیں کیونکہ آپ بھی مراد آباد ہی کے ہیں, اور آپ نے لفظ مراد آبادی کو اپنے نام کا جزو لا ينفک بنا رکھا ہے. اور اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے مراد آباد سے دور رہنے کے باوجود مراد آباد کو اپنے نام کا حصہ بنا رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وطن, اپنے شہر پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے درمیان مراد آبادی صاحب اور عثمانی صاحب سے کہ وہ اس کتاب کی نمائش فرمائیں, اقرا کریں. کچھ لوگ یا تو پوری کتاب کھول لیں یا کچھ لوگ سر ورق لے لیں, کچھ پشت لے لیں. ایک گزارش میری شارق صاحب اور دوسرے ساتھیوں سے یہ بھی ہے کہ اچھا شکریہ کہ میں تو اس وقت نظامت میں لگا ہوا ہوں, مجھے ویژول بھی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے, کوی سمیلن, دینی جلسے اور اس طرح کے پروگرام جہاں کتابوں کے اجرا ہوتے ہیں, کانفرنس, وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. میں شفیق خان, وقت میڈیا کے لیے مراد آباد سے.